پھر ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر ہے اللہ کی بڑائی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ بڑائی یعنی تکبیر کیوں ہے کہ دیکھیے نا، رمضان ہے، مقدس کے روزے رکھے، آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، کہا کہ خوشی کے دن میں تم پہلے سے زیادہ تکبیریں کہو، پہلے سے زیادہ رب کی یاد کرو، کہ خوشی میں لوگ بھول جاتے ہیں نا، فرمایا اب بھولو نہیں اس کو جس نے یہ خوشیاں دی ہیں، تو جب بھولو نہیں تو پھر اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا اظہار پہلے سے زیادہ کرو۔ ہر نماز رب کی ہے، لیکن جتنی تکبیریں نماز عید میں ہوتی ہیں اتنی تکبیریں عام نماز میں نہیں ہوتی، وہاں بھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، لیکن 6 تکبیریں جو 2 رکعتوں میں زائد ہوتی ہیں یہ عام نمازوں میں نہیں ہوتی۔ کیا مانا کہ آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض خوشیاں محلے والوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں صرف ایک گھر کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں برادری اور خاندان کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں اس پورے علاقے کے لیے ہوتی ہیں، بعض خوشیاں ملک کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض خوشیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا کو ایک طرح کا اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ خوشی وہ ہے کہ جو خوشی جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور رب قدوس کے حکم کو پورا کرنے کا ہے۔ انسان کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے، دیکھیے نا یہاں یہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ادھر شراب پی کر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے اگر خوش بھی ہو نا تو جتنی بڑی خوشی ہے اتنی بڑی اطاعت کر کے اللہ کے آگے جھک جا، اور فوراً تکبیریں بیان کر، تکبیرات کہہ، رستے میں آتے جاتے کہہ، ایک رستے سے آ دوسرے رستے سے جا، ایک تو اس میں ون وے کا سسٹم میں نے عرض کیا ہے تاکہ ہجوم میں نہ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے ایک رستے سے تو آیا ہے نا، وہ بھی رستہ کل گرمی قیامت میں تیری تکبیروں کی گواہی دے گا، اور جب تو جا رہا ہے دوسرے رستے سے تو وہ بھی رستہ گرمی قیامت میں گواہی دے گا کہ یہ اے مولا، یہ تیرا بندہ تیرے محبوب کا غلام تکبیریں کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تکبیر کی وجہ کوئی خاندانی نہیں، تکبیرات کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کسی کے گھر ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، شادی ہو بیٹے کی تو خوشیاں مناتے ہیں، برادری والے خوشیاں مناتے ہیں، رشتہ دار خوشیاں مناتے ہیں، اگر کسی کنٹری کا، کسی ملک کا کوئی خاص ڈے ہو اس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ کہا یہ خوشی تیری صرف اس لیے ہے کہ تو نے پورا مہینہ اللہ کے محبوب کی اور رب کی اطاعت کی ہے، رب کی اور اس کے محبوب کی اطاعت کی ہے، اور تو نے روزے رکھے، اور اب اکمال عدت کر کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ یہ تکبیر کیوں کہا گیا تجھ کو؟ اللہ کا قرآن خود بیان فرماتا ہے عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی کہ تم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کا قرآن سنا، اللہ کا قرآن پڑھا، رمضان مقدس میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھا، یعنی ضبط نفس بھی کیا، یو کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، نگاہیں کنٹرول میں رکھی، زبان کنٹرول میں رکھی، کھانے پینے کی خواہش کنٹرول میں رکھی۔ جب یہ ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں آئیں کس کے لیے؟ کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے تم کو، تو چونکہ پورا مہینہ تو نے ہدایت میں گزارا ہے۔ دیکھیے نا، راتوں کو، عام راتوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے رات کو تراویح میں، حالانکہ 20 رکعت زیادہ ہوتی ہیں، عام عشاء کی نماز میں 17 رکعت اور 20 رکعت مور ہو گئی 37 رکعت، 17 رکعتاں ادا کرنے کے لیے ہمارے لوگ یہاں نہیں ہوتے، اور 37 رکعت کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تکبیر کیوں کہو کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے، اولاد کی نعمت بعد میں،
दौलत की नेमत बाद में, और वो भी रिज़्क़े हलाल हो तो बाद में। इज्जत और शोहरत ये भी नेमत है, अच्छी इज्जत, अच्छी शोहरत, अच्छा नाम, ये भी नेमत है, मगर ये भी, इसका भी मकाम बाद में है। सारी खुशियाँ बाद में और अल्लाह का हुक्म पूरा करने की खुशी पहले है। सुभान अल्लाह। और फिर उसमें अदायत भी है। फिर लअल्लकुम तत्तकून पहले फरमाया। अब रोज़े की गिनती पूरी करके जो बंदा मुत्तकी हो गया, अल्लाह ने उसको अदायत दी। जब रब ने उसको सिराते मुस्तकीम पर चलाया, रखा और अदायत दी। अदायत के माना क्या है? ना अफरात है ना तफरीत है। मसलन इधर भी कीचड़ है, इधर भी कीचड़ है, या इधर भी आग है, इधर भी कुछ चीज़ है, बंदा रास्ता दोनों, या इधर भी झाड़ियाँ हैं कांटों वाली, अपना दामन बचा कर सही रास्ते से जा रहा है। यानी दुनिया की ख्वाहिशात की झाड़ियाँ और ख्वाहिशात नफसानी और शैतान के अतकंडू के कांटे मौजूद हैं, लेकिन बंदा अपना दामन बचा कर जा रहा है। यही अदायत है। ये भी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, सुर्ख बत्ती आ गई, रुक गया, लाइन अपनी में जा रहा है, डिस्टेंस गाड़ी में रखा हुआ, वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस गाड़ी में भी रखा हुआ है और लाइन भी अपनी ठीक है और ट्रैफिक लाइट्स का भी ख्याल कर रहा है, तो ये हदायत है। माना ये है कि जिस तरह तू रास्ता चलते हुए ट्रैफिक की लाइट्स का ख्याल कर रहा है इस जहान में कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हें यहाँ के कैमरों का ख्याल है तो गाड़ी ठीक रखता है, तो जो रब के कैमरे लगे हुए हैं और लाइट्स मौजूद हैं, वहाँ भी रेड लाइट्स हैं। ज़ना की तरफ ना जाओ, रेड लाइट, झूठ की तरफ ना जाओ, रेड लाइट, आराम खोरी की तरफ ना जाओ, रेड लाइट, झूठ मक्कारी, ये सारी रेड लाइट्स हैं। हाँ, इताअत, बंदगी, अल्लाह के महबूब पर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, ये सब ग्रीन लाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ अजीब बात हुई है कि ग्रीन लाइट ये है कि गुजर जाओ, और गुंबदे खजरा मेरे महबूब के आका का भी रंग ग्रीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा आप अंदाजा तो करें कि ये ग्रीन कहाँ से आया और ये ग्रीन क्यों है। सरकार के गुंबदे खजरा का रंग ग्रीन क्यों है कि अल्लाह के महबूब की विलादत यौमुल इस्नैन, मंडे के दिन हुई, और ये हदीस पाक में आया है, खलक़ल अशजारा फी यौमिल इस्नैन, अल्लाह ताला ने दरख्त जो है ना वो सोमवार के दिन पैदा किए। दरख्तों के पत्ते ग्रीन होते हैं, ये सब्जा है, हरियाली है, ये ज़मीन की ज़िंदगी की दलील है। जिस ज़मीन में हरियाली ना हो उसको बंजर कहा जाता है, और जिसको में फसल हो, हरियाली हो, फूलदार दरख्त हों, फलदार दरख्त हों, सब्जियां हों, वो उसको कहा जाता है ज़रख़ेज़ ज़मीन। जब ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है तो माना यह उसमें सब्ज़ा आता है। तो फरमाया कि जिस तरह सब्ज़ा ग्रीनिश ये ज़मीन की ज़िंदगी की दलील है, इसी तरह गुंबद खजरा का रंग कायनात की ज़िंदगी की दलील है। ये माना। अब माना ये है कि अल्लाह के बंदे, ऐसा महबूब खुदा को रब ताला ने अपने महबूब को गुंबद खजरा ऐसा दिया कि पूरी दुनिया के यहाँ ग्रीन लाइट रख दी गुजरने के लिए। तो अब भी शरीयत में भी ग्रीन लाइट्स हैं, शरीयत में भी रेड लाइट्स हैं। जहाँ रेड लाइट हो वहाँ रुक जाओ, जहाँ ग्रीन लाइट हो इताअत मुस्तफ़ा में आगे चला जाओ। ये सारे अहकामात हैं जो कि दुनिया में भी पेश आते हैं, और बंदा दीनदारी भी करता है, दीन के सामने भी जाता है। तो अब ये माना है कि मैं और आप अगर अपने आप को ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, तो उस वक्त रब कुद्दूस का करम होता है बंदे पर, और वही करम है कि जिसकी बिना पर कहा वाले तुकमिलुद्दाता वाले तुकब्बिरुल्लाह, हमने पूरा महीना तुम्हें आजमाया है और तुम्हें तुम्हारे नफ्स
کو تیرے کنٹرول میں دیا ہے، اور جب تیرا نفس تیرے کنٹرول میں آیا، تیری سوچیں تیرے کنٹرول میں آئیں، تو یہ ہدایت ہے رب کی طرف سے، تو اب اس کا شکریہ ادا کر۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس ہدایت پر تکبیر کہہ اور پھر شکریہ ادا کر، رب کا شکر ادا کر۔ یاد رکھیے، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر، ایک ہے شکر۔ یہ تین چیزیں لازمی ہیں، ذکر رب قدوس اور فکر آخرت اور اللہ کے احکام پر چلنے کی فکر، اور پھر اس کی نعمتوں پر شکر۔ سبحان اللہ، جو بندہ اس کا ذکر نہیں کرتا وہ بھی بندہ نہیں، اور جو اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا وہ بھی بندہ نہیں۔ بندہ وہی ہے جو ذکر بھی کرے، شکر بھی کرے، فکر بھی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تینوں چیزیں بڑی لازمی ہیں۔ جب یہ لازمی ہیں تو پھر میں اور آپ، اسی لیے فرمایا نماز بھی ذکر ہے، اللہ اکبر، اس میں بھی تکبیریں ہیں، اور اس میں بھی قیام بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت۔ پہلے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اے مولا میں عاجز بندہ ہوں، اکڑا ہوا نہیں ہوں، اور اسی لیے فرمایا گردن جھکا، اسلام گردن نہادن، اس کے معنی مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ گردن جھکانے والا۔ مسلمان کی گردن میں سریا نہیں آئے گا، اکڑے گا نہیں، جھکی ہوئی ہوگی۔ تو جب یہ معنی ہے تو اس وقت کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے آگے جھک، اور جو یاد رکھیے جو الرب کے آگے جھکتا ہے ساری کائنات اس کے آگے جھکتی ہے، وہ کائنات کے آگے نہیں جھکتا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ساری چیزیں تیرے لیے بڑی آسان ہیں، بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن نماز تیرے لیے ذرا بڑا مشکل سا کام ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی وہ ایک سجدہ تو کر لینا، پھر یہ روز روز کئی آگے کے، اس کے آگے نہیں جھکتا تو کئی کے آگے جھکتا ہے تو جب اس کے آگے جھکنے والا بن جا تو پھر کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت کیا، بالکل ہمت بھی نہیں ہوگی، نہ ضرورت ہوگی، نہ داعیہ ہوگا، بس تو اس کے آگے جھکے گا۔ لیکن یہ بھی معنی نہیں کہ تکبر کرنا، صرف جھک اور عاجزی بھی کر اور اخلاص بھی پیدا کر۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا نماز سے یا روزے سے۔ نماز بھی رمضان مقدس میں، روزہ بھی رمضان مقدس میں، اور یہاں ایک اور بات، رمضان کی شان یہی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، آخر اور مہینے میں کیوں نہیں؟ جس میں کیا اس کو رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان را میم دواد، یہ اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سخت گرمی پڑ رہی ہو نا، سخت دھوپ ہو، ایک پتھر باہر پڑا ہو تو وہ تپ جاتا ہے، وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا یہ ہے، اور رمضان کے معنی بھی یہی ہیں کہ ایمان کی گرمی، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ جھکنے کا لطف اور مزہ، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان میں روزہ رکھنا، یہ اس لیے نہیں کوئی ہم بجٹ اپنا معاذ اللہ یا رزق اپنا بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کن کہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مال بچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے۔ اور جب تقوی مل گیا تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
اور قرآن عظیم بھی اسی لیے اس میں نازل کیا کہ بینات من الہدا والفرقان، اس میں جتنے ہدایت کے ذرائع ہیں، ہدایت کے اسباب ہیں، ہدایت کے جتنے لوازمات ہیں وہ اس مہینے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اور جب وحی آئی لیلہ قدر بھی اسی میں ہے۔ روزے رکھ، اللہ کو یاد کر۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا راز یا بندے کو پتہ ہوتا ہے یا رب کو پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کے سامنے بھی بے شک منہ بند رکھے، تنہائی میں کھا پی لے، رب تو جانتا ہے، وہ روزہ تو نہ ہوا نا۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ کیا مانا؟ روزہ رکھنے والا صرف میرے آرڈر کو فالو کرے گا۔ روزہ میرے لیے، الصوم لی۔ اور آگے جو لفظ ہے اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے انا اجزی بہی اور ایک ہے انا اجزا بہی، یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ انا اجزی بہی ہو تو معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میرے ہی پاس ہے۔ باتیں نہیں پڑھی، اس کا بدلہ بھی، یار میں پھر چپ ہو جاؤں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ہی پاس ہے۔ روزہ میرے لیے، بدلہ بھی میرے ہی پاس ہے۔ آگے آئیں گے یار، آگے آئیں گے۔ صفوں میں ترتیب ہوتی ہے بیٹا جی، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو جو پہلے صف خالی ہو نا، ادھر آئیں، ملائکہ لکھتے ہیں، وہاں سے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں۔ آگے صفیں خالی ہیں اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں۔ بھائی ہر چیز کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ نماز کا ڈسپلن یہ ہے، مسجد میں آپ آئیں، ایک تو سرنگی نہیں ہونے چاہیے، دوسرا صف میں ترتیب کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ ایک ڈسپلن ہے اسلام کا، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ الصوم لی، روزہ رکھنے میں صرف غرض یہ ہو کہ میرے لیے ہے روزہ، میرا حکم ہے، میرا حکم پورا کرے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میرے ہی پاس ہے، بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یا انا اجزا بھی، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ ایک ہے بدلہ میرے پاس ہے، ایک ہے میری ذات یا میری معرفت، اس کا بدلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح نا، کیا راز ہے، کیا شان ہے۔ اور یہ عید کا معنی ہی یہی ہے۔ دنیا والے اور طریقے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن مومن اللہ کے آگے جھکنے پر خوش ہوتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب آپ آ جائیں، میں نے اپنی آگے پیش کی، بیان بھی فرمائیں، اور جب وقت ہوگا تو ایمان باشا۔